جو مجھے ڈریمز میں آیا کہ کشمیر جو ہے وہ غزوہ ہند سے کچھ عرصہ پہلے آزاد ہو جاتا ہے اور اس میں یعنی پاکستان کا رول ہوتا ہے اس کو آزاد پاکستان جو ورلڈ وار 3 ہے غزوہ ہند اسی کا یہ ایک پارٹ ہوتا ہے جی، اس کا ایک حصہ ہوتا ہے. تو جب جنگ پھیلتے پھیلتے پھر پاکستان تک آتی ہے تو انڈیا اپنے اتحادیوں سے مل کے تو پاکستان پہ ایک بہت بڑی جنگ مسلط کرتا ہے اور اس جنگ کو آپ حدیثوں میں دیکھیں تو غزوہ ہند کا نام دیا گیا. تو اس میں پاکستان کی اللہ کالے رنگ کے جنگی جہاز ہوتے ہیں جن سے اللہ پاکستان کی مدد کرتا ہے. جو میں نے ڈریمز میں دیکھا ہے انڈیا مکمل طور پہ تباہ ہو جاتا ہے. پاکستان اکیلا ایک طرف ہوتا ہے اور اسلام کے اور پاکستان کے دشمن جو ہوتے ہیں وہ سارے ایک طرف ہوتے ہیں. اور اس کے بعد پھر پاکستان مڈل ایسٹ میں کودتا ہے اور مڈل ایسٹ میں جو رشیا اور یو ایس اے جیسی 2 سپر پاور کو اللہ کی مدد سے شکست دیتے ہیں اور پھر پاکستان دنیا میں ایک واحد سپر پاور بن جاتا ہے. جی خواتین حضرات، اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محمد قاسم صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. ان کے بارے میں ہم نے نیوز پیپرز میں بھی پڑھا ہے اور سوشل میڈیا میں بھی ان کے انٹرویوز دیکھے ہیں. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں خوابوں کی تعبیر کے بارے میں اور انہوں نے کہاں کون سے خواب دیکھے ہیں اور کون کون سے خواب پورے ہوئے ہیں اور مستقبل میں کون سے خواب ایسے ہیں جو ان کی تعبیر ہونے والے. سب سے پہلے جو ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کب آئے؟ جو مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بار زیارت نصیب ہوئی وہ اس وقت میری عمر تقریباً 13 سال کی تھی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر جب میں 17 سال کا تھا تو اس کے بعد کنٹینیوسلی مجھے یہ خواب آنا شروع ہو گئے جن کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو یہ خواب ہیں آپ کو کب سے آ رہے ہیں؟ ہم نے کہا کہ 13 سال سے آپ یہ خواب دیکھ رہے ہیں. تو ایسا کوئی خواب بتائیے گا جس کی تعبیر ممکن ہوئی ہو. اس میں کافی ڈریمز ہیں جن کی تعبیر ہوئی ہے. اس میں میرے پرسنل لائف سے ریلیٹڈ بہت سے ڈریمز ہیں جو سچے بھی ہوئے. اس کے علاوہ ترکی کے بارے میں ایک ڈریم آیا تھا 2017 فروری 2017 میں. اس میں مجھے ڈریم میں آتا ہے کہ ترکی جو ہے وہ سیریا کے علاقوں میں آپریشن کرتا ہے اور وہ اس کے علاقوں پہ کنٹرول حاصل کرتا ہے. تو اگر آپ نے نیوز میں دیکھا ہو تو 2018 میں ترکی نے ایک آپریشن لانچ کیا سیریا میں اور اس میں اس نے بہت سے کچھ علاقوں کو اپنے کنٹرول میں لیا. اچھا جو موجودہ حکومت ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں یہ کہ موجودہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس کے بارے میں مجھے بہت سے ڈریمز آئے ہیں کہ وہ یہی آئے ہیں کہ وہ ناکام ہو جائیں گے، وہ یعنی اس طرح سے کامیاب نہیں ہو پاتے. اس میں پھر عمران خان اپنی جو پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح وہ جو وعدے کر کے آئے ہیں وہ ان کو پورا کر سکیں، لیکن ان کے مشکلات ہوتی ہیں. جو انٹرنل گروپس ہوتے ہیں، کولیشنز پارٹنرز ہوتے ہیں، تو وہ بہت کوشش کرتے ہیں لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ گیو اپ کر دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں اپنی طرح سے جتنی کوشش کر سکتا تھا میں نے کیا ہے. تو مجھے جو ڈریمز میں یہ بھی آیا کہ جب وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو وہ پھر سوچتے ہیں کہ میں ناکام کیوں ہوا. تو اس کے بعد پھر ان کو ان ڈریمز کا بھی پتہ چلتا ہے. اس سے پہلے شاید ان کو تھوڑا بہت علم ہو ان ڈریمز کا، لیکن اس کے بعد پھر وہ غور سے سنتے ہیں. تو پھر ایون جو میں نے خوابوں میں دیکھا ہے وہ مجھ سے یعنی ملتے بھی ہیں اور پھر میں ان کو ایکسپلین بھی کرتا ہوں کہ یہ کیا ریزنس تھی اس کے پیچھے جو ناکامی ہوئی، اور پھر وہ ڈیٹیل میں سنتے ہیں. پھر اس کے بعد جو آرمی چیف ہیں ان تک بھی یہ ڈریمز پہنچتے ہیں. تو جو مین میسیج یہی ہے کہ جب تک اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک نہیں کیا جائے گا تب تک یہ جو مرضی پلان بنا لیں، جو مرضی سسٹم آ جائے، وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہو پاتا جس طرح سے کہ وہ ہم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہوتی. ہمارے نزدیک یہ شرک اور اس کی اقسام شاید اتنی معنی نہ رکھتی ہوں، لیکن یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اللہ کی جو اب وحدانیت کو چیلنج کیا جاتا ہے تو اللہ سخت ناراض ہوتا ہے اور وہ پھر مسلمانوں کی اس طرح سے مدد نہیں کرتا، اور مسلمان جو بھی پلان بناتے ہیں وہ پھر وہ ان کے کامیاب نہیں ہو پاتے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ امت مسلمہ بھی بہت سے مسائل میں گھری ہوئی ہے. تو اس کی مین ریزن جو مجھے ڈریمز میں آئی ہے وہ یہی ہے. اس میں پھر آہستہ آہستہ بات جب آگے گئی تو دسمبر 2014 میں ایک ہی رات 2 بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور انہوں نے فرمایا کہ تم اپنے خواب لوگوں سے بیان کرو
اسلام کو بچانے کے لیے اور پاکستان کو بچانے کے لیے. جو مجھے ڈریمز میں آیا کہ جب تک اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک نہیں کیا جاتا تب تک اللہ کی جو مدد ہے وہ بھی نہیں آئے گی. ابھی ریسنٹ ڈریم میں فروری 2018 میں جو مجھے ڈریم آیا اس میں جو زرداری صاحب ہوتے ہیں وہ جلسے کر رہے ہوتے ہیں اور عمران خان صاحب سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں آپ کی حکومت نہیں چلنے دوں گا اس طرح سے. تو پھر میں کہتا ہوں کہ ابھی ان کی باری یہ بول رہے ہیں ابھی ان کے بعد میری باری آنی ہے, مجھے لوگوں سے ملنا ہے اور مجھے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ میں نے کیا بات کرنی ہے کیا بات نہیں کرنی. پھر آگے میں جاتا ہوں تو ایک بلڈنگ ہوتی ہے, اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اس ملک میں ماشاء اللہ بھی آیا, جمہوریت بھی آئی اور بہت سے لیڈرز بھی آئے اور سب نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح یہ ملک ترقی کرے اور پلانز بنائے, لیکن وہ پلانز اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکے اور آج بھی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس میں بھی کوئی امید نظر نہیں آ رہی. تو ان سب کی ایک مین ریزن یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک نہیں کیا. جب تک ہم اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک نہیں کریں گے تب تک اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی. اور وہ پلانز جو پچھلے جو لوگ لیڈرز بناتے چلے گئے وہ ناکام بھی اس لیے ہوئے کہ اللہ کی جو مدد تھی وہ ہمارے ساتھ نہیں تھی. تو ان خوابوں میں آپ نے جو ابھی میں نے ایکسپلین کیا آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ پاکستان کی کیسے ذمہ داری ہیں. اب جس طرح ہم چل رہے ہیں, جس طرح سے یہ ملک جا رہا ہے, تو اس طرح تو ہمیں نہیں لگ رہا کہ یہ پاکستان کوئی بہت جلد ترقی کرے گا. تو یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب ریاست یا ادارے ان خوابوں کے مطابق پلاننگ کرتے ہیں, تو تب اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور پاکستان ایک طرح سے 3x سپیڈ سے ترقی کرتا ہے اور ایون اتنی تیزی سے ترقی کرتا ہے کہ یورپ کے جو لوگ ہیں امریکہ میں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ لوگ تھے جو پست لوگ تھے کہ ہم سے یہ پیسے مانگتے تھے, ہم سے یہ ہر جو بھی گورنمنٹ آتی تھی ہم سے پیسے لینے آ جاتے تھے, اور آج یہی وہ لوگ ہیں جو ترقی کر رہے ہیں اور ایون وہ اپنے جہاز خود بنانا شروع ہو گئے ہیں. غزوہ ہند کے بارے میں بھی آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ جی, غزوہ ہند کے بارے میں بھی میں نے دیکھا ہے, کافی ڈریمز دیکھے ہیں. بیسیکلی ہوتا یہ کہ جو ورلڈ وار 3 ہے غزوہ ہند اسی کا یہ ایک پارٹ ہوتا ہے, اس کا ایک حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ورلڈ وار 3 میں مسلمانوں کو شکست پہ شکست ہوتی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. مڈل ایسٹ میں ترکی ہاتھ سے چلا جاتا ہے اور جتنے بھی علاقے ہیں مڈل ایسٹ میں وہ آلموسٹ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر وہ جو دشمن ہوتے ہیں وہ پھر پاکستان کی طرف بڑھتے ہیں کہ اب پاکستان کو جو ہے اس کو بھی ہم نے ڈسٹروائے کرنا ہے, جیسے انہوں نے مڈل ایسٹ کو کیا یا ترکی کو. تو اس میں پھر پاکستان کی اللہ مدد کرتا ہے, اس میں تقریباً 3000 کالے رنگ کے جنگی جہازوں سے اللہ پاکستان کی مدد کرتا ہے, اور پھر انڈیا اپنے اتحادیوں سے مل کے ایک بہت بڑی جنگ کرتا ہے پاکستان سے, اور اس جنگ کو آپ حدیثوں میں جو کہا گیا وہ ہے غزوہ ہند کا نام دیا گیا. اس میں پھر پاکستان مجھے جو ڈریمز میں آیا وہ ایسے کہ پاکستان اکیلا ایک طرف ہوتا ہے اور اسلام کے اور پاکستان کے دشمن جو ہوتے ہیں وہ سارے ایک طرف ہوتے ہیں. تو پھر پاکستان اللہ کی مدد سے وہ جنگ جیتتا ہے, اور یعنی وہ جیت ایسی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جیسے پاکستان جیت تو جائے لیکن اس کے 90% حصہ تباہ ہو جائے. جو ڈریمز میں مجھے آیا کہ پاکستان کا میکسیمم 10% نقصان ہونا چاہیے, اس سے زیادہ نہیں. اگر جو انڈیا کے اور اتحادی ملک ہوتے ہیں وہ پھر دوبارہ اپنی فوج بھیجتے ہیں اور وہ 10% حصہ بھی تباہ کر دیتے ہیں. تو اس لیے پاکستان کا میکسیمم 10% نقصان ہونا چاہیے غزوہ ہند میں, اور جو کہ ہوتا بھی ایسا ہی ہے. اور دشمن جو میں نے ڈریمز میں دیکھا ہے انڈیا مکمل طور پہ تباہ ہو جاتا ہے. جیسے اگر آپ سیریا میں دیکھیں کہ جو ویڈیوز آتی ہیں ڈسٹرکشن کی, گھر اور بلڈنگز ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں, تو یہی وہ اہمیت مجھے ڈریمز میں دکھائی گئی کہ پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ اتنی ہے کہ جو مستقبل میں جتنے بھی ایونٹس ہیں اس میں اس نے کی رول پلے کرنا ہے. اور پھر ترکی کو بھی واپس حاصل کرتے ہیں, مڈل ایسٹ کو بھی, اور ان کو پھر ری بلڈ کیا جاتا ہے. اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اسلام ہے
جو ایک پیور اسلامک نظام ہوتا ہے جی۔ اس کو پھر یہ تو ہمارا وہاں بھی ایمان نافذ بھی، یہ کرتے تو ہیں۔ ہمارا ایمان بھی ہے نا